بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید حج کو جا رہے تھے۔ راستے میں کوفہ میں چند روزوں قیام کیا۔ جب وہاں سے روانگی کا وقت ہوا تو لوگ بادشاہ کی سواری کی سیر کے شوق میں شہر سے باہر تشریف لائے۔ بہلول مجنون بھی پہنچ گئے اور راستے میں ایک کوڑی پر بیٹھ گئے۔ بچے ان کو ہر وقت ستایا ہی کرتے تھے، ڈلے مارتے، مذاق کرتے۔ وہ حسب دستور ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جب بادشاہ کی سواری قریب آئی تو بچے تو سب ادھر ادھر ہو گئے۔ انہوں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین۔ ہارون الرشید نے سواری کا پردہ اٹھایا اور کہنے لگے، لبیک یا بہلول، لبیک یا بہلول، بہلول میں حاضر ہوں، کہو کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا، مجھ سے ایمن نے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کو تشریف لے جا رہے تھے تو میں نے منام میں آپ کو ایک اونٹ پر سوار دیکھا جس پر معمولی سا کجاوا تھا۔ نہ لوگوں کو سامنے سے ہٹانا تھا، نہ ہٹو بچوں کا شور تھا۔ امیر المؤمنین، تیرا بھی اس سفر میں تواضع سے چلنا تکبر سے چلنے سے بہتر ہے۔ ہارون الرشید یہ سن کر رونے لگے۔ پھر کہا، بہلول کچھ اور نصیحت کرو، اللہ تعالیٰ شانہ تم پر رحم کرے۔ بہلول نے یہ سن کر دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ مان لے، تسلیم کر لے کہ تو ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا اور ساری دنیا کی مخلوق تیری موتی ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ کل کو تو بہرحال تیرا ٹھکانہ قبر کا گڑھا ہے، ایک ادھر سے مٹی ڈال رہا ہوگا، ایک ادھر سے مٹی ڈالتا ہوگا۔ اس پر ہارون الرشید پھر بہت روئے اور کہنے لگے، بہلول تم نے بہت اچھی بات کہی، کچھ اور کہو۔ بہلول نے کہا، امیر المؤمنین، جس شخص کو حق تعالیٰ شانہ مال اور جمال عطا کرے اور وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اپنے جمال کو گناہوں سے محفوظ رکھے، وہ اللہ تعالیٰ کی دیوان میں نیک لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ ہارون الرشید نے کہا، تم نے بہت اچھی بات کہی، اس کا صلہ ملنا چاہیے۔ بہلول نے کہا، انعام کا روپیہ ان لوگوں کو واپس کر جن سے ٹیکس وغیرہ کے طور پر لے رکھا ہے، مجھے تیرے انعام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ اگر تمہارے ذمہ کسی کا قرض ہو تو میں اس کو ادا کر دوں۔ بہلول نے کہا کہ امیر المؤمنین، قرض سے قرض ادا نہیں کیا جاتا، یعنی یہ روپیہ جو تیرے پاس ہے یہ خود دوسروں کا حق ہے جو تیرے ذمہ ان کا قرض ہے۔ حق والوں کا حق واپس کرو، پہلے اپنا قرضہ ادا کرو پھر دوسروں کے قرضے کا پوچھنا۔ ہارون الرشید نے کہا، تمہارے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیں جس تمہارے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ بہلول نے کہا کہ میں اور تم دونوں اللہ تعالیٰ شانہ کے بندے ہیں، یہ محال ہے کہ وہ تمہاری روزی کا تو فکر رکھے اور میری روزی کا فکر نہ فرمائے۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے سواری کا پردہ گرایا اور آگے چل گئے۔ ہارون الرشید کی مشہور بات ہے کہ نصیحت کے سننے پر بہت کثرت سے رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ حج کو جا رہے تھے تو سعدون مجنون راستے میں سامنے آ گئے اور چند شعر پڑھے جن کا مطلب یہی تھا کہ مان لو تم ساری دنیا کی بادشاہ بن گئے، لیکن کیا آخر موت نہ آئے گی؟ دنیا کو اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑ دو۔ جو دنیا آج تمہیں خوب ہنسا رہی ہے یہ کل کو تمہیں خوب رلائے گی۔ یہ اشعار سن کر ہارون الرشید نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئے اور اتنے طویل وقت تک بے ہوشی رہی کہ 3 نمازیں قضا ہو گئی۔ ان کے انگوٹھی کی مہر تھی، العظمت والقدرت للہ، ہر قسم کی بڑائی اور ہر نوع کی قدرت صرف اللہ جل شانہ کے لیے یہ مضمون گویا ہر وقت نگاہ کے سامنے رہتا تھا۔